أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 256. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح طور پہ الگ تھلگ ہو چکی. فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا. لا انفصام لہا، جسے کسی بھی شکل میں ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، لا اس کو نفی جنس کا لا کہتے ہیں. لا اکراہ، اکراہ کہتے ہیں زبردستی کرنا، کسی بات پہ مجبور کر دینا. فی الدین، دین میں، تو دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہاں پہ ایک تو دین کے بارے میں بتا دوں، دین کا معنی کبھی ہوا کرتا ہے جزا و سزا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے دین والے دن کا. تو وہاں پہ دین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد دین اسلام ہے؟ نہیں، وہاں پہ دین سے مراد ہے جزا و سزا. تو دین کا ایک معنی ہوتا ہے جزا و سزا، بدلہ، اور ایک دین کہتے ہیں اس مذہب کو جس پہ آپ عمل کرتے ہیں. تو یہاں پہ دین سے مراد دین ہے، اور دین سے مراد عام دینی دین اسلام ہے. یہ ال جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، عہد ذہنی کے لیے، یعنی کہ مخاطب جن سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہاں پہ دین سے مراد دین اسلام ہے. لا اکراہ، اکراہ کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ اس کا معنی ہے مجبور کرنا. یہ مصدر ہے باب اکراہ یکرہ کا. تو لا اکراہ فی الدین کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، قد تحقیق کے لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً، بے شک. تبینہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے،
واضح ہو چکی، واضح ہو چکا۔ الرشد یہ ہدایت کے معنی میں ہے۔ من الغی، من حرف جر ہے، نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ آگے ملانے کے لیے، ورنہ لفظ کیا ہے؟ من، اور من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے۔ الغی کا معنی ہے گمراہی، ضلالت۔ ہدایت گمراہی سے واضح طور پہ الگ تھلگ ہو چکی۔ تبینہ کا معنی واضح ہو چکی، لیکن میں ساتھ ساتھ لفظ بول رہا ہوں الگ تھلگ ہونے کا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ تبینہ کے بعد من آیا ہے، تو من کی وجہ سے تبینہ اپنا معنی بھی دے رہا ہے، اور وہ کیا؟ واضح ہو چکا، اور ساتھ ساتھ تبینہ من کی وجہ سے تمیزہ کا معنی بھی دے رہا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، من اسم موصول ہے جو کے معنی میں، اور شرط کا معنی بھی دے رہا ہے۔ یکفر فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یکفرو تھا اصل میں، یعنی کہ را کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یکفر، کیونکہ من شرطیہ ہے، اس کی وجہ سے یکفر کی را کے اوپر ضمہ کی بجائے جزم ہے، سکون ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو غیروں کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو چھپاتا ہے۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا، طاغوت اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ طغیان سے ماخوذ ہے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ طغیان سے۔ طغیان کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، حد سے آگے بڑھ جانے کو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی حد سے بڑھ گیا تو پھر ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا۔ تو وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ طغا، اس کا معنی کیا؟ حد سے بڑھ گیا۔ تو اسی سے ہے طاغوت۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما تجاوز به العبد حدہ، ہر وہ چیز جس کو انسان اس کی حد سے آگے بڑھا دے، چاہے وہ معبود ہو، چاہے وہ مطاع ہو، چاہے متبوع ہو۔ یعنی کہ جب آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا، وہ عبادت کے لائق نہیں تھا۔ کوئی بھی مخلوق کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب آپ کسی درخت کی عبادت کرتے ہیں تو درخت کیا بن گیا؟ طاغوت، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا۔ جب آپ کسی پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا بن گیا؟ طاغوت، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا، وہ عبادت کے لائق نہیں تھا، آپ نے اس کو معبود بنا لیا۔ جب آپ کسی انسان کی عبادت کرتے ہیں، کسی فوت شدہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ طاغوت، کیونکہ وہ عبادت کے لائق نہیں تھے، آپ نے ان کو معبود بنا دیا۔ لیکن وہ انسان جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ فرشتہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ جن جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر وہ اپنی عبادت پہ راضی نہ ہو، وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، تو پھر ہم اس کو طاغوت نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام اس بات پہ راضی تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وہ تو پوری زندگی شرک سے روکتے رہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو ان کی حد سے بڑھایا جا رہا ہے، ہم پھر بھی ان کو طاغوت نہیں کہیں گے۔ عزیر، یہودیوں نے ان کو ان کی حد سے بڑھایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کی عبادت کرنے لگے، لیکن ہم انہیں طاغوت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی مطاع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، سردار، حکمران وغیرہ۔ تو اگر کسی حکمران کی اطاعت میں ہم حد سے آگے نکل جائیں،
اس کو اس کی حد سے بڑھا دیں، اللہ کا حکم آئے اللہ کا حکم چھوڑ کے اس کا حکم مانیں، تو پھر ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ طاغوت بنا دیا ہے۔ اب اگر وہ اس عمل پہ راضی ہے تو وہ طاغوت ہے، اور جب کوئی اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے حکم کو مانا جائے۔ تو ابلیس جو ہے وہ طاغوت ہے، جتنے بھی زمین پہ طاغوت آئے ہیں گزرے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا طاغوت ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس۔ اس کے علاوہ ہر وہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، باقاعدہ کہے کہ مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، مجھ سے دعائیں کرو، غیبانہ طور پہ میں دعائیں سنتا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو ترک کر کے، نظر انداز کر کے غیر اللہ کا حکم مانے اور اس حکم کو بہتر سمجھے، یا خود غیر اللہ کے حکم کے ذریعے لوگوں کے مابین فیصلہ کرے، انگریزی قوانین کے ذریعے، فرانسیسی قوانین کے ذریعے، اور اس کو درست سمجھتا ہو، یا انگریزی قوانین کو اللہ کے نظام سے بہتر سمجھتا ہو، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کفر کرے کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لائے۔ واو کا معنی کیا؟ اور۔ یؤمن فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یہ بھی اصل میں تھا یؤمنو، اس کے نون کے اوپر بھی جو جزم آئی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ من کی وجہ سے ہے۔ باللہ، اللہ تعالیٰ پہ۔ تو جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے، یعنی کہ جو طاغوت کے ساتھ انکار کرے اللہ پہ ایمان لائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت ہی مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ قد تحقیق کا معنی، یقیناً کا معنی۔ استمسکا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا۔ کس کو؟ بالعروۃ، عروہ کو۔ با الگ ہے، العروہ الگ ہے۔ عروہ کس کو کہتے ہیں؟ کڑے کو۔ الوثقی، سب سے مضبوط کڑا۔ الوثقی یہ مؤنث ہے کس کی؟ اوثق کی، اور اوثق کیا ہے؟ اس میں تفضیل۔ تو مضبوط ترین کڑے کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ لن انفصام لہا، اسے ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹنے والا یہ ایسا، اس نے ایسا کڑا پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لا نفی جنس کے لیے ہے، انفصام اس کا معنی ہے ٹوٹنا، مصدر ہے۔ لہا دو لفظ ہیں، لام اور ہا۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، اور ہا ضمیر کی طرف جا رہی عروہ کی طرف، کڑے کی طرف، یعنی کہ اس مضبوط کڑے کو ٹوٹنا نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے فعیل کے وزن پہ، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ہمیں معلومات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں دین کے معاملے میں زبردستی کرنے سے؟ یعنی کہ لا کا معنی ہم نفی والا کریں گے یا نہیں والا؟ یعنی کہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو زبردستی دین میں داخل نہ کرو، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، ممانعت، منع کرنا۔ اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، کہیں پہ ایسا واقعہ نہیں ہو رہا کہ کسی کو دین میں زبردستی داخل کیا جا رہا ہو۔ بالکل۔ تو یہ
خبر نہیں ہو سکتی، نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ممکن ہے کبھی کسی زمانے میں کچھ مسلمانوں نے کسی کافر کو زبردستی دین میں داخل کیا ہو۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے اللہ خبر دے رہے ہیں تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اس خبر کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی، تو ہم کہیں گے جی اللہ کی بات اور اللہ کی خبر نعوذ باللہ غلط ثابت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ خبر نہیں دے رہے، واقعہ نہیں بتا رہے۔ لا نفی کے لیے نہیں ہے، نہیں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ لا تکرہوا احدا فی الدین، کسی کو دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں مجبور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں، اس سے روک رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے، وہ اس معاملے میں زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہے۔ زبردستی وہ لوگ کریں جن کا دین غلط ہو، یہ تو سچا دین ہے، یہاں دلائل سے قائل کیا جائے گا، یہاں گفتگو کے ذریعے مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہاں تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کو زبردستی دین اسلام میں داخل نہیں کیا گیا، اپنی مرضی سے داخل ہوئے ہیں۔ اور اس کی واضح ترین دلیل پاکستان اور انڈیا کی آبادی ہے۔ یہاں پہ مسلمان کم ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں۔ اگر مسلمان حکمرانوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا ہوتا تو آج مسلمان زیادہ ہوتے، غیر مسلم کم ہوتے، لیکن مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس آیت کا شان نزول، سبب نزول بھی بتانا چاہوں گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں، مدینہ میں اگر کسی عورت کے ہاں اولاد ہوتی اور زندہ نہ رہتی، بچہ پیدا ہوتا اور زندہ نہ رہتا، تو وہ منت مان لیتی، نذر مان لیتی، کیا کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی۔ جب بنو نذیر قبیلے کو، اور یہ یہودی قبیلہ ہے، جلاوطن کیا گیا تو ان کے ساتھ انصاریوں کے کئی بیٹے تھے جو یہودی بن چکے تھے، کیونکہ ان کی ماؤں نے منتیں مانی ہوئی تھی کہ اگر ہمارا کوئی یہ بچہ زندہ رہا تو ہم اسے یہودی بنائیں گے۔ اب وہ یہودی بنائے جا چکے تھے۔ اب جب بنو نذیر کو نکالا گیا تو یہ بچے بھی ساتھ جانے لگے۔ تو جو ان کے والدین تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالی نے تب یہ آیت نازل کی کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین میں، دین اسلام میں داخل کرنے کے معاملے میں زبردستی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، اسلام اسے روکتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت، دین اسلام، ایمان، یہ واضح ہو چکا کس کے مقابلے میں؟ گمراہی کے مقابلے میں، ضلالت کے مقابلے میں، یعنی کہ دین اسلام بالکل واضح ہے، دین اسلام میں ابہام نہیں ہے، یہ واضح ہو چکا کہ یہ ہے ہدایت اور یہ ہے گمراہی، یہ ہے ایمان اور یہ ہے کفر، یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ صرف اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا جائے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، یہ بھی کہیے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، وہ سجدوں کے حقدار نہیں ہیں، وہ رکوع کے حقدار نہیں ہیں، وہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ ان سے غیبانہ طور پہ دعا کی جائے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں اس بات بھی ہے نفی بھی ہے۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس بات کیا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، ہمارا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ رسول کو کیا پیغام دیا؟ کہ اپنی قوم سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے دور رہنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ آج بھی اگر ہم صحیح معنوں میں توحید کی دعوت دیں، یعنی کہ جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ کے لیے طواف کرو، اللہ کے لیے تلاوت کرو، وہاں پہ یہ بھی صاف صاف کہیں کہ وہ بزرگان دین جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے ان کی عبادت ترک کر دو، قبر والوں کو مشکل کشا نہ سمجھو، ان سے دعائیں نہ کرو، ان کی قبروں کا طواف نہ کرو، ان کے نام پہ جانور ذبح نہ کرو۔ آج بھی اگر ہم یہ دعوت صاف صاف دیں تو ہم پہ ویسی آزمائشیں آئیں گی جیسی آزمائشیں انبیاء کرام علیہم السلام پہ آتی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام مکہ والوں سے یہ کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو تو کیا وہ آپ کی مخالفت کرتے؟ کبھی مخالفت نہ کرتے۔ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، ان کا اللہ پہ ایمان تھا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے۔ دوسرا سوال یہ کیجئے کہ تمہارے کانوں پہ، تمہاری نگاہوں پہ کنٹرول کس کا ہے، ان کا مالک کون ہے۔ تیسرا سوال یہ کیجئے کون ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے، جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا کون ہے، اور مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے، انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، وہ اللہ کے لیے حج کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اصل نہیں ہے، یہ اللہ کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ سیڑھی ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ رکھے ہیں کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں، یعنی کہ یہ اصل نہیں ہے۔ تو وہ ان کو سفارشی سمجھتے تھے، سفارش کے نام پہ ان کی عبادت کرتے، ان سے دعائیں کرتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، انہیں کافر قرار دیا گیا، مشرک قرار دیا گیا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت اور شرک کا صاف صاف انکار۔ جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، یہ کڑا اسے گرنے سے بچائے گا، یہ کڑا اسے پھسلنے سے بچائے گا، یہ کڑا اس کی نجات کا سبب بنے گا۔ لن انفصام لہا، اور یہ ایسا کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے
اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایمان میں شرک یا میدش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، یہی لوگ ہیں جو بے خوف ہوں گے، اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ ان الفاظ کو سن رہا ہے۔ اگر یہ توحید پہ مشتمل الفاظ ہیں، اگر یہ ایمان اور اسلام کے مطابق ہیں، اللہ اجر و ثواب دے گا، اور اگر تمہارے الفاظ کفر پہ مشتمل ہیں، تمہارے الفاظ میں شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، سزا ملے گی۔ علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، تمہارا کوئی بھی عمل، تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے، نور سے نکالتے ہیں اندھیروں کی طرف، تاریکیوں کی طرف۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور یہاں پہ مددگار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دوست بھی کہہ سکتے ہیں۔ الذین اسم موصول ہے، جمع کے لیے اس کا واحد ہوتا ہے الذی، جو، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لائے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنا، وہ ایمان لایا۔ یخرجوہم، یخرجو الگ لفظ ہے، ہم الگ لفظ ہے۔ یخرجو وہ نکالتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے۔ ہم انہیں، کن کو؟ ایمان والوں کو، من الظلماتی تاریکیوں سے، من جو ہے اس کا معنی سے، اور نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ آگے ملانے کے لیے آئی ہے، یعنی کہ لفظ تھا من اور ادھر تھا الظلمات، اب ملانے کے لیے کیا کہا گیا؟ من الظلماتی۔ الظلمات یہ جمع ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تاریکیاں، اندھیرے۔ ظلمتن کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، تاریکی۔ الی النوری، نور کی طرف، نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، واو کا معنی اور، الذین اسم موصول، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے کفر کیا، اس کا واحد کیا؟ کافرا، اس نے کفر کیا۔ اولیاءہم، دو لفظ ہیں، اولیاء اور ہم۔ اولیاءہم ان کے دوست، اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی کی۔ شروع میں لفظ آیا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، تو وہاں پہ ولی کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ مددگار، دوست۔ اسی ولی کی جمع ہے یہاں پہ اولیاء، تو اولیاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ تو ان کے دوست کون ہیں؟ الطاغوت، طاغوت۔ کن کے دوست؟ کفر کرنے والوں کے، اور طاغوت کی وضاحت گزشتہ آیت میں ہو چکی ہے۔ یخرجونہم، یخرجون اور ہم، تو یخرجون جو ہے یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ نکالتے ہیں، اس کا واحد کیا؟ یخرجو، وہ نکالتا ہے، اور یہ اس آیت کے شروع میں آ چکا ہے، یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ یخرجون، وہ نکالتے ہیں، کون؟ طاغوت، طاغوت نکالتے ہیں، ہم ان کو، کن کو؟ کافروں کو۔
من النوری نور سے روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف تاریکیوں کی طرف، اولئک اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، وہ اصحاب الناری آگ والے ہیں، اصحاب جمع ہے صاحب کی، النار آگ، ہم وہ فیہا اس آگ میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون جمع ہے کس کی؟ خالد کی، خالد ہمیشگی والا، خالدون ہمیشگی والے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوست ہیں کن کے؟ ایمان والوں کے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کافروں کے دوست نہیں ہے؟ کیا ان کو ولایت حاصل نہیں ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت عامہ، ایک ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سب کا ہے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سب کا ہے کہ سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ کافر بھی شادی کرتا ہے تو اس کو بیوی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کو بیٹے کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اس کو گھر کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو ولایت عامہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب کا ولی ہے، اور ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ، خصوصی قسم کی ولایت۔ تو اس لحاظ سے اللہ کن کا ولی ہے؟ صرف ایمان والوں کا، کافروں کا اللہ ولی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، کافروں کا اللہ دوست نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عام ولایت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لوگوں کو لایا جائے گا ان کے حقیقی اور سچے مولا کی طرف۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے لوگوں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے تمام لوگوں کا، لیکن یہاں پہ ولایت سے کیا ہے ولایت سے مراد کون سی ولایت ہے؟ ولایت عامہ، یعنی کہ سب کا خالق، سب کو رزق دینے والا، سب کو عقل دینے والا، سب کو علم دینے والا، سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا۔ اس سے ایمان والوں کا، اس سے ایمان کی فضیلت معلوم ہوئی، یہ کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اللہ اس کا ولی اور دوست ہے۔ تو کیا اس سے ایمان کی فضیلت معلوم نہیں ہو رہی؟ یقیناً معلوم ہو رہی ہے۔ اس سے ایمان والوں کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کا دوست ہوں، اور جن کا اللہ دوست ہوگا، جن کو اللہ دوست بنا لے انہیں سب کچھ مل گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان والے ایک درجے پہ نہیں ہوتے، ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ کسی کا کم، اور جس کا ایمان زیادہ ہے اس کا بھی آج ایمان ایک لیول پہ ہے، کل اس کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جائے گا، پرسوں کم ہو جائے گا۔ بلکہ ایک ہی دن میں جب انسان مثال کے طور پہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایمان کا لیول بہت مضبوط ہوگا، بڑھ جائے گا، اور جب وہی انسان گناہ کر رہا ہوگا تو ایمان کا لیول کم ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پہ مسلمانوں کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا لوگوں کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور کبھی ان کا ایمان کا لیول کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ایمان اسی قدر اللہ کی ولایت ملے گی، اللہ کی دوستی آپ کو آپ کے ایمان کے مطابق ملے گی۔ اگر آپ کا ایمان بہت اونچا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی آپ کو اعلیٰ درجے کی ملے گی، اور اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ اللہ کی دوستی اور ولایت میں سے معمولی سا حصہ پائیں گے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا۔
یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کی ولایت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے، کن کو؟ ایمان والوں کو. کہاں سے؟ تاریکیوں سے نور کی طرف. تاریکیاں کون سی تاریکی؟ کفر کی تاریکی، فسق و فجور کی تاریکی، جہالت کی تاریکی. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، علم کی طرف لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر توحید کی طرف لے کر آتا ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم، ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف. اور دیکھیے یہاں پہ تاریکیوں پہ لفظ بولا گیا جمع کا، اور نور پہ لفظ بولا گیا ہے واحد کا، کیونکہ حق ایک ہے. حق جہاں پہ بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، وہ ایک ہے. اور اندھیرے طرح طرح کے ہیں، گمراہیاں طرح طرح کی ہیں، کفر طرح طرح کا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف، ایمان کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. طاغوت بظاہر یہ لفظ واحد کا ہے، لیکن یہاں پہ طاغوت سے مراد جن سے طاغوت ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. یعنی کہ ان کا دوست کون ہے؟ شیطان، ابلیس. ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان کے چیلے. ان کے دوست کون ہیں؟ انسانوں میں سے جو طاغوت ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. یخرجونہم، جب انہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا تو ان کو کیا ملا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف، روشنی سے اندھیروں کی طرف. یہ کون سا نور ہے جس سے ان کو نکالتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ توحید پہ، ایمان پہ، فطرت پہ. پھر اس کے والدین، اس کا ماحول، اس کی سوسائٹی اس بچے کو توحید سے نکال کر کفر و شرک کی طرف لے جاتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے، ایمان سے، توحید سے تاریکیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں آگ والے، یہ ہیں جہنم والے. لفظ کیا بولا ہے؟ اصحاب. صاحب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے ساتھ رہے، جس کو کسی کی صحبت رہے اس کو کہتے ہیں یہ اس کا صاحب ہے. تو جب کہا جائے کہ کوئی آدمی جہنم کا صاحب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا ساتھی بن کر رہے گا، اس سے نکل نہیں سکے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ کافر جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں سورہ فاطر میں والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. وہ تو چاہیں گے کہ ہمارا کام ختم کر دے، ہمیں موت دے دی جائے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، لیکن فرمایا نہیں، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. تو یہ حال ہوگا کن کا؟ ان کافروں کا جن کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. تو یہ جہنم والے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. اور اولئک سے اشارہ کن کی طرف ہے کہ یہ جہنم والے یہ کون؟ یہ طاغوت کو دوست بنانے والے بھی اور خود طاغوت بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. یہ سورہ انبیاء ہے کہ بے شک تم
اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، تم دونوں عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی رہی، تم سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہو۔ انتم لہا واردون، تم سب نے جہنم میں داخل ہونا ہے، سوائے اس کے جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پہ راضی نہ ہو، جیسے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو فرمایا یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ کافر کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا، یعنی کہ اس آدمی نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی جانب سے لاتا ہے، تو تم اس سورج کو مغرب کی جانب سے لے آؤ۔ تو وہ شخص جس نے کفر کیا حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علم ترا، یہ 3 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ کیا؟ آ، یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے، کیا؟ لم کا معنی نہیں، تارا تو نے دیکھا، تارا اصل میں کیا تھا؟ ترا، لم کی وجہ سے را کے بعد جو یا تھی وہ گر گئی ہے۔ اب کیا علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذی، اس شخص کی طرف، الی کا معنی طرف، الذی وہ شخص اسم موصول ہے، حاجہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے جھگڑا کیا، اس نے بحث و مباحثہ کیا، ابراہیم، ابراہیم سے مراد نبی ابراہیم ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، فی ربہ، رب کے بارے میں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ہے جو پیدا کرنے والا، جو آپ کا مالک، جو آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا، جو آپ کو پالنے والا۔ تو جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، ان کا معنی کیا؟ یہ کہ آتا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے دی، اس نے دیا، آتاہ اس کو، کس کو؟ اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اس کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ کیا دی؟ الملک، بادشاہت، سلطنت۔ ان جو ہے، ان آتاہ اللہ، ان بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے لام ہے، لام مقدر ہے اس سے پہلے، اس لیے اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، یعنی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیوں کیا رب کے بارے میں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ اذ قال، اذ کا معنی کیا ہے؟ جب، ظرف ہے ماضی کے لیے، قال کہا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کہا کس نے؟ ابراہیم نے علیہ السلام۔ کیا کہا؟ کہ ربی، میرا رب۔ رب کا معنی ہوتا ہے رب، یا کا معنی میرا، میرا رب وہ ہے، یعنی کہ مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میرے امور کی تدبیر کرنے والا وہ ہے الذی یحیی و یمیت۔ الذی اسم موصول ہے جو، یحیی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یحیی جو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور یمیت جو موت دیتا ہے، جو فوت کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟
اس آدمی نے انا میں، احیی فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے، میں زندہ کرتا ہوں، وَأُمِیتُ واو کا میں نے اور امیتو میں موت دیتا ہوں، میں مارتا ہوں، یہ بھی فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، انّا کا معنی کیا ہے؟ بے شک، یقیناً، یاتی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ آتا ہے، لیکن یاتی کے بعد کیا ہے؟ با۔ اب یاتی کا معنی کیا ہے؟ وہ لاتا ہے۔ یاتی کے بعد جو با آئی ہے اس کی وجہ سے یاتی بی کا معنی کیا ہے؟ وہ لاتا ہے۔ الشمسی کس کو؟ سورج کو، من المشرقی مشرق کی جانب سے، المشرق یہ ظرف مکان ہے، سورج نکلنے کی جگہ، سورج چڑھنے کی جگہ۔ فاتی بہا، تو فاتی فا الگ ہے اور ایتی الگ ہے۔ ایتی کا معنی تو آ، فعل امر ہے واحد کے لیے، تو آ، لیکن اس ایتی کے بعد کیا ہے؟ با، تو معنی کیا ہو گیا؟ تو لا۔ ایتی بی کا معنی کیا ہے؟ تو لا۔ بہا اس کو، ہا کا معنی کیا ہے؟ اس کو، کس کو؟ سورج کو۔ من المغربی مغرب سے، مغربی ظرف مکان ہے غروب ہونے کی جگہ۔ فبہیتا، فا کا معنی تو، بہیتا فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، وہ حیران رہ گیا۔ الذی جس نے، کافرہ کفر کیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، واللہ اللہ تعالیٰ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، لا نفی کے لیے، یہدی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ ہدایت دیتا ہے، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا، القوم لوگوں کو، قوم کو، الظالمین ظلم کرنے والے، الظالمین جمع ہے کس کی؟ الظالم کی، الظالم ظلم کرنے والا، الظالمین ظلم کرنے والے، یہ صفت ہے القوم کی۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آغاز میں مخاطب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا تھا؟ تو کیا نبی علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے کہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہو یا اس آدمی کو دیکھا ہو؟ آپ تو اس زمانے میں نہیں تھے۔ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ غیب کا علم جانتے تھے اور ہر جگہ موجود ہوتے تھے اور ہر ایک کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اب فوت ہونے کے بعد بھی آپ حاضر ناظر ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے، جہاں موجود ہوتے تھے وہاں آپ کو حاضر کہا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ مدینہ میں تھے تب مکہ میں حاضر نہیں تھے، جب مکہ میں حاضر تھے تو مدینہ میں حاضر نہیں تھے، جب آپ بدر کے میدان میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور جب آپ مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو گھر میں نہیں ہوتے تھے، جب گھر میں ہوتے تھے تو مسجد میں نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک رات اٹھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں موجود نہ پایا، تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے گئیں، تو آپ کہاں تھے؟ بقیع قبرستان میں تھے۔ تو جب آپ بقیع قبرستان میں تھے تو گھر میں نہیں تھے، اور جب گھر میں تھے تو بقیع قبرستان میں نہیں تھے، اور یہی معاملہ آپ کے ناظر ہونے کا، دیکھنے کا، کہ آپ دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے ہوتے، اور جو آپ کے سامنے نہ ہوتے ان کو آپ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ دوران نماز آپ پیچھے والے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے معراج کے بعد تو اللہ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، تو آپ اس کی علامات اور نشانیاں بتانے لگے۔ آپ کو نماز کے دوران جہنم دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی۔ تو یہ چیزیں آپ کے معجزات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن عام طور پہ آپ انہی لوگوں کو دیکھ پاتے تھے جو آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا تھا اپنے حج میں، اور یہ روایات ابن ماجہ وغیرہ کی ہیں،
آپ نے کہا تھا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ مشہور و معروف مفسر امام مجاہد جو تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم ترى کا معنی علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو اس آدمی کے بارے میں علم نہیں ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا تھا؟ یعنی کہ یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، یہ تو واقعہ مشہور ہے، اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ استفہام تعجب میں ڈالنے کے لیے ہے، یعنی کہ کیا آپ کو اس واقعے پہ تعجب نہیں ہوتا، حیرانگی نہیں ہوتی؟ تو علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ اور یہاں پہ میں ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے واضح ہوگا کہ ایسے گفتگو کے انداز اور اسلوب سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ آپ حاضر ناظر یا عالم الغیب ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کے بارے میں کہا ہے سورہ یاسین میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ تو کیا ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا۔ تو مراد یہ کیا انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ یہ آدمی کون تھا؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی، لیکن امام مجاہد فرماتے ہیں یہ نمرود بن کنعان تھا۔ تو کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ ابراہیم سے مراد کون سے ابراہیم ہے؟ ابراہیم اللہ کے خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، گہرا دوست۔ جھگڑا کس موضوع پہ ہوا؟ فی ربہ، رب کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ رب کے وجود کے بارے میں، کہ رب کوئی ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ وہ خود ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگ گیا تھا۔ نمرود اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی زمانے میں نمرود کے علاوہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کے خلاف جہاد کیا، اس کے خلاف بحث و مباحثہ کیا، اس کے خلاف مناظرے کیے، لوگوں کو روکا سورج کی عبادت سے، چاند کی عبادت سے، تاروں کی عبادت سے اور انسانوں کی عبادت سے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ان بتوں کو توڑ ڈالا جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے سوائے بڑے بت کے۔ یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک انداز تھا۔ پھر ان کے خلاف لوگ جمع ہونے لگے، معاملہ بادشاہ تک پہنچا، تو وہاں پہ یہ بحث و مباحثہ ہوا۔ تو کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا رب کے بارے میں؟ اس سے پتہ چلا کہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل ادیان کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ دے رکھی تھی۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے
کہ اس آدمی نے کفر و شرک کی راہ کیوں اختیار کی، اس نے یہ نعرہ کیوں لگایا کہ میں رب ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی تھی، اللہ نے اسے بہت بڑی بادشاہت دی تھی جس میں اس کا کوئی مخالف نہیں تھا جو سامنے آئے، بلا شرکت غیرے اسے بہت بڑے علاقے پہ بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ تو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اس نے نافرمانی، معصیت اور کفر و شرک کی راہ اختیار کی اور اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ اس سے پتہ چلا کہ کئی دفعہ کوئی نعمت انسان کو گمراہی پہ لگا دیتی ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو اللہ سے رزق حلال مانگے، لیکن شکوہ نہ کیا کرے، بلکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور یہ ذہن میں رکھا کرے کہ شاید میرے پاس بہت زیادہ مال نہ ہونا میرے لیے مفید ہے، شاید مال مجھے ملے تو میں خراب ہو جاؤں، شاید مال میرے لیے فتنہ بن جائے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اللہ سے اولاد مانگے، مانگنا عبادت ہے، دعا ہے، لیکن جب تک اولاد نہیں ملتی اللہ کے ساتھ خیر کا گمان رکھے، اچھا گمان رکھے، یہ سمجھے کہ شاید فی الحال اولاد ہونا میرے لیے خیر کا باعث نہیں ہے۔ ورنہ کئی لوگ اولاد کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں، کئی لوگ مال کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں، کئی لوگ بادشاہت اور حکومتوں کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بیعت مباحثہ رب کے بارے میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ دے رکھی تھی، اس بادشاہت نے اسے گمراہی پہ لگا دیا، ورنہ اس کی کیا جرت تھی کہ رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب ماننے سے انکار کیا ہوگا، جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی ہوگی کہ ہمارے بتوں کو رب نہیں مانتا، یہ سورج کو رب نہیں مانتا، یہ چاند کو رب نہیں مانتا، یہ تاروں کو رب نہیں مانتا، تو اس نے کہا ہوگا بھی تمہارا پھر رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف پیش کیا، کہا میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا موت و حیات دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کئی انسانوں کو زندہ کیا، وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا، اور وہ بھی اللہ کی اذن سے ہوتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج لوگ ولیوں کے بارے میں، مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جبکہ شیخ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ تو ایسی شرکیات سے روکنے والے تھے، وہ تو توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا میں بھی حیات دیتا ہوں، زندگی بخشتا ہوں، اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو کیا اس کا یہ کہنا درست تھا؟ بالکل غلط تھا۔ کچھ علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ تو کہا دیکھو اس کو میں نے موت دی ہے اور اس کو میں نے زندگی دے دی ہے، حالانکہ اس کی بات غلط تھی۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، زندہ وہ پہلے سے تھا، جس کو اس نے معاف کر دیا وہ پہلے سے زندہ تھا، اس نے تو اس کو معافی دی ہے، اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو موت دی ہے، اس کو موت دینے والا وہ نہیں ہے، موت دینے والا اللہ ہے، البتہ اس نے موت کا سبب اختیار کیا ہے۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس موضوع پہ اس سے مزید گفتگو نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے یہیں سے دوسری دلیل کی طرف قدم بڑھایا. کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تم کہتے ہو کہ میں موت و حیات کا مالک ہوں، تو موت و حیات تو بہت بڑی بات ہے. میرا تم سے معمولی سا مطالبہ ہے، وہ کیا کہ تم سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آؤ. بھئی جب تم رب ہو تو سورج کے بھی رب تم ہوگے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر تمہاری ربوبیت چلتی ہے، تمہارا تصرف چلتا ہے، کنٹرول تمہارا ہے، تم رب ہو، تو سورج کو جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے آج اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ آدمی حیران رہ گیا جس نے کفر کیا. یہاں پہ غور کیجئے، سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پہ کہا جاتا فبہیتا، کہ وہ حیران رہ گیا، یعنی کہ الذی کفر بظاہر اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی فبہیتا کہ وہ آدمی کیا ہو گیا، حیران رہ گیا، دہشت زدہ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. لیکن اللہ نے کہا حیران رہ گیا وہ آدمی جس نے کفر کیا. تو یہ الفاظ حیران رہ گیا وہ آدمی جس نے کفر کیا، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز سے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا مقدمہ لڑا ہے. بہترین انداز سے اللہ رب العزت کے ربوبیت کو ثابت کیا ہے اور اس کی ربوبیت کو غلط ثابت کیا ہے. جب اس کی ربوبیت غلط ثابت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خود بخود ثابت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. یہاں پہ ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ کفر و شرک والا ظلم. یعنی کہ یہ ظالم تھا، کفر و شرک کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کفر و شرک کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. اس سے پتہ چلا ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے. اور اس سے پتہ چلا ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، معمولی نعمت نہیں ہے. اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے ہدایت مانگا کریں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان کفر و شرک کی راہ پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب لوگوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، کجی کی راہ اختیار کی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہاں پہ اس امر کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ نمرود کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اس کے ناک میں مچھر داخل ہو گیا تھا. وہ مچھر اسے بڑا تنگ کرتا تھا. اس وجہ سے لوگوں سے مطالبہ کرتا تھا کہ میرے سر پہ ہتھوڑے برساؤ، جوتے برساؤ، مجھے مارو. تو کئی سال اس کی پٹائی ہوتی رہی. یہ اس کو سزا ملی رب ہونے کا دعویٰ کرنے کی. لیکن یہ واقعہ کسی صحیح سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. امام طبری اسے اپنی تفسیر وغیرہ میں لے کر آئے ہیں، لیکن زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں. تو اس لیے اس واقعے کی حقانیت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مل سکی. تو بہرحال یہ ہے نمرود، اور یہ ہے اس کا بحث و مباحثہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر مشکلات کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. اپنا گھر چھوڑنا انہوں نے برداشت کر لیا،
والد کو چھوڑنا برداشت کر لیا، لیکن توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے روکتے رہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ ولی ہیں کن کے؟ ایمان والوں کے، جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اور نمرود کا دوست کون تھا؟ شیطان، اور شیطان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے ہی شیطان روز قیامت ان لوگوں کو مایوس کرے گا جو شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حمید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔